1948 سے اب تک خطے نے کئی جنگیں دیکھی، ساتھ ہی کئی بار مذاکرات کی میز بھی سجی۔ امریکہ اس دوران ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر پھر 1995 میں امریکی کانگریس نے ایک متنازع ایکٹ منظور کیا۔ اسرائیل کا بہت زیادہ رسوخ بڑھ چکا تھا تو یہ متنازع ایکٹ منظور ہوا 1995 میں۔ 8 نومبر 1995 کو امریکی پارلیمنٹ نے یروشلم ایمبیسی ایکٹ 1995 منظور کیا، اور اس ایکٹ کے مطابق امریکی سفارت خانے کو اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم منتقل ہونا چاہیے۔ ایکٹ میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو 31 مئی 1999 سے پہلے یروشلم منتقل کرنا چاہیے، مگر اس ایکٹ میں ایک شک بھی ہے جس میں امریکی صدر کو حق دیا گیا کہ وہ سیکیورٹی وجوہات پر اس فیصلے کو 6 مہینے کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن ہر 6 ماہ بعد اس پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ اسی شک کو استعمال کرتے ہوئے بل کلنٹن سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک تمام صدور اس عزم کا اظہار کرتے رہے کہ امریکہ اپنے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرے گا، لیکن ہر دفعہ اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا۔ سب سے پہلے بل کلنٹن نے اس فیصلے کو مؤخر کیا، پھر جارج بش، پھر براک اوباما۔ یہ انتخابی نعرہ تو ضرور رہا لیکن کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا کہ وہ بین الاقوامی کنونشن کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کریں گے، اور صدر منتخب ہونے کے پہلے ہی دن وہ اس حوالے سے حکم جاری کریں گے۔ پھر 2017 میں اچانک امریکی صدر نے اس فیصلے پر عمل کر دیا، جس کے بعد خدشہ پیدا ہوا کہ 70 سال پرانا تنازعہ پھر سے سر اٹھا لے گا، مگر ہوا کیا؟ اس فیصلے کے بعد مغربی ممالک اور عرب ممالک کا رد عمل سامنے آیا۔ ترکی نے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اندیا دیا، مگر تعلقات ختم نہیں کیے۔ جو رد عمل جس کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی وہ سامنے نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد 2018 میں سعودی ولی عہد کا یہ بیان سامنے آیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک کے نمائندے نے جب محمد بن سلمان سے پوچھا کہ کیا یہودیوں کو ایک خود مختار ریاست کا حق ہے، تو محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ میرا ماننا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن ریاست میں رہیں۔ محمد بن سلمان سے پوچھا گیا کہ انہیں اسرائیل کے وجود پر کوئی مذہبی تحفظات تو نہیں، تو محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمارے مذہبی تحفظات یروشلم میں مقدس مقام یعنی مسجد اقصی اور فلسطینی عوام کے حقوق کے حوالے سے ہیں۔ محمد بن سلمان نے واضح کیا تھا کہ ان کے ملک کو یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب میں امریکہ اور یورپی ممالک سے آنے والے بہت سے یہودی ملیں گے، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد بن سلمان نے مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کا اشارہ بھی دیا۔ پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے قریب ہو رہا ہے اور وجہ ایران سے اختلاف۔ سعودی عرب کی فضائی حدود اسرائیل جانے کے لیے استعمال ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک میں وفود کے بھی تبادلے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں، مگر دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل اور فلسطین کا تنازعہ رہا ہے۔ مگر اب ایسا لگ رہا ہے، جو اس قسم کا رسپانس مسلم دنیا کی طرف سے آیا ہے، کہ اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے مسلم دنیا کی طرف سے کہ اس وقت طاقت اسرائیل کے ساتھ ہے، جس کی طاقت رہی اس کا ہی رٹ رہی، اور اب اسرائیل کے پاس طاقت ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ تو ماضی میں جس بات کے لیے اسرائیل کہتا تھا مسلم ممالک نہیں مانتے تھے، اب وہ تھوڑا سا ایریا اسرائیل دینے کے لیے تیار ہے اور مسلم ممالک مانتے نظر آ رہے ہیں۔ فلسطین کے علاوہ ترکی کے علاوہ کہیں احتجاج بھی اس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور ظاہر سی بات ہے اپنے ممالک میں احتجاج کر یہ تاریخ سے واضح ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ پر فرق پڑے گا نہیں، اور جو حکمران ہیں ان کی طرف سے وہ سٹینڈ نہیں لیا جا رہا۔